ٹھیک ہے. آپ کو ہم میں سے کسی پہ اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ میں ہم میں سے کسی پہ اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں پہلے ہی بتا دینا، کیونکہ ایسے کام آپ کیسز میں پھر بعد میں اعتراض بہت اچھا نہیں لگتا. ویسے اعتراض کا زمانہ ہے آج کل. تو یہ ذرا سا دیکھیے، اب تھوڑا جمہوریت کا زمانہ آ گیا ہے. کچھ لوگ جو موبائل فون سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافی بن گئے، صحافی ایک بڑا درجہ ہوتا ہے، ان کو کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر لیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر. اب جب جمہوریت کی طرف ہم گامزن ہیں اور یہاں بھی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، خدا کرے نہیں، وہ قانون ہے نا. اب میں چاہوں بھی نہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، جو ہے اب اس میں جمہوریت کا ذکر کیا ہے. اس وقت جمہوریت بڑی مشکل حالات میں پھنسی ہوئی ہے. خدا کرے کہ جمہوریت چلیے آپ کی مدد سے بڑھتی رہے گی، آپ کی مدد سے بڑھتی رہے گی، فکر نہ کریں. جی وی کین پلے آور رول. اچھا چلیں. جی سر، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا میں ایکسپلین کر دوں. جی پہلا شو کاز نوٹس the present petitioner was at the time. نہیں پہلے بتائیں یہ تین کیوں ہیں سی پیز، ایک کیوں نہیں ہے؟ اسلام آباد بار ایسوسیشن، آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ میں تو جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب، جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 76 آف 2018 میں. اچھا اب یہ فرمائیے کہ سی پی نمبر 15 میں کون ہے وکیل اسلام آباد بار ایسوسیشن کے؟ آپ ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہیں؟ اچھا اب اس کے بعد سی پی نمبر 2 میں کون ہے کراچی بار ایسوسیشن؟ Mr. Rashid Rizvi was appearing. I was assisting him in that matter. ان کا موقف فرق ہے یا آپ ہی کا ہے؟ ان کا ہمارا والا ہی ہے. He has been hospitalized. He's asked me to advance arguments on his behalf. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ پھر شروع کیجئے. جی سر. اچھا ہاں نہیں ایک منٹ، اس میں دوسری سائڈ کون ہے؟ دوسری طرف سرکار ہے، کون ہے سرکار کی طرف سے؟ میں پیش ہوں گا میلڈ اس میں. اچھا اور ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آرٹیکل 211 کا بار ہے. قانون نہیں بتائیے نا، صرف بتائیے اپوز کر رہے ہیں. مینٹیبلٹی پہ ہم مینٹینیبلٹی پہ اپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی جی سر، میں گیو دی فیکٹس فرسٹ. جی In the first instance, he was آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے. the petitioner was at the given time a judge of the Islamabad High Court. جی He was given a show cause notice from Supreme Judicial Council on 31st of July 2018. ٹھیک. This is on pages 73 to 82 of the paper book. 73 to 82. اگر اس کے آپ سیلینٹ فیچرز بتا دیں یا This was about the allegation in this show cause notice was that the money spent on the official residence was excessive, so that was the first show cause notice served on him on 31st July 2018. اس کا آپ نے جواب دیا؟ جی سر. Sorry. 31 جولائی کا. I'm sorry. I think the facts, subsequent facts have been added. The first show cause notice which was served on him as a judge of Islamabad High Court was on 20th of November 2018. I'm sorry, it was not 2011. 20th of November 2011. نہیں وہ ریلیونٹ ہے اس طرح سے کہ we have to جو امپیونڈ آرڈر کس شو کاز نوٹس کے وہ کدھر ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر دکھائیے پہلے. وہ پیج 73 پہ ہے جو پریزنٹ کیس میں شو کاز نوٹس ہے.
لیکن میں اس کی بیک گراؤنڈ صرف ایکسپلین کرنا بعد میں چاہتا آپ ہوں. بتائیں گے نا, بیک گراؤنڈ تو بعد میں بتائیں گے, آپ پہلے یہ بتا دیں جس آرڈر کدھر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر؟ آرڈر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ریکمنڈیشن رپورٹ. جی رپورٹ ہے سر پیج 31 سے 70 تک. 31 سے 70 تک. نہیں تو اس میں سے بتا The دیجیے date is 11th of یہ اس کون سا ریزن ریموول والا کون سا ریزن ہے؟ سر یہ رپورٹ ہے بیکاز ڈیسیجن جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ نے لیا. میں سمجھ گیا مگر وہ opinion ہے سر 70 پیج. مگر وہ اصلی اس کا وہ کدھر ہے وجہ بتائیں. 70 پہ The order, the opinion is given on page 70. کہیں اس میں اوفینڈنگ پورشن کہیں ریپروڈیوسڈ ہے؟ پیج نمبر 33 ہے. 33 پہ. جی سر, یہ اسپیچ جو ہے ان کی ریپروڈیوس ہوئی ہے پیج 33 آنورڈ. 33, 34 اینڈ 35. یہ اگر آپ اس کی ذرا وہ چیدہ چیزیں بتا دیں یا پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ دیں. جی میں پڑھ دوں. اس میں جو یہ جو مینلی جس پر زیادہ معترض ہیں وہ پیجز 35. جی پھر آپ ذرا نوٹ کریں ان کی رپورٹ کی 22 پیراگراف 22 میں انہوں نے تمام باتیں اس اسپیچ کے متعلق, اس کے بعد پھر آپ اس پہ آگے پہلے اسپیچ پڑھ لیں اس کے بعد. یہ رپورٹ کا حصہ ہی ہے. جو انہوں نے کنکلوژن سے پہلے ریزننگ دی ہے وہ پیراگراف نمبر 22 میں دی ہے, تو پہلے آپ یہ پڑھیں پھر وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, پہلے رپورٹ پہلے رپورٹ پڑھیں پھر پہلے سوری یہ تقریر جو ہے ان کی 35 آپ پڑھنا چاہ رہے تھے نا, 35 پہ. جی جی کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں سر؟ اگر یہ پیج 35 سے میں پڑھتا ہوں, 33 سے تو پریلیمنریز ہیں. چلیں ٹھیک ہے. 35 سے اگر دیکھ لیجیے, اس میں جو پیراگراف ہے اس میں اس کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. 2030 سن میں بھارت دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہوگا. اوپر سے پڑھ دیں. ٹھیک ہے. ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے کبھی غور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگایا. بھارت میں ایک دن کے لیے کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان ابینس نہیں ہوا. بھارت میں ایک دن کے لیے پولیٹیکل پروسیس نہیں رکا. ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات, کشیدگی, جنگ کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں, لیکن ہمیں یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پر کس کو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا. ہمیں کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ بھارت کے اندر کبھی پولیٹیکل پروسیس نہیں رکتا. ہمیں بھارت کے وزم چاہے کتنا بھی برا لگتا ہو لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم اس وقت وہ شخص ہے جس نے ایک کھوکھے پہ کھڑے ہو کر چائے تیار کی. اس نے اس کو چائے لوگوں کے سامنے سرو کیا, اس کے برتن دھوئے, اور یہ اس کنٹینیوٹی آف پروسیس کا نتیجہ ہے. آج وہاں پر ہر ایک کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے. یہ کون تھے وزیر اعظم اس وقت کے بھارت کے؟ مودی. یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی کو ایڈریس. بھارت کے وزیر اعظم جو چائے بناتے موجودہ وزیر اعظم یہی تھے, موڈی کی بات. آگے بڑھیے. He began his career as a tea maker or as a tea boy. اچھا. میرے ملک میں آج خوف کی فضا ہے. میرا ملک میں آج جبر کی فضا ہے, اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کے حالت
بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے تو پھر وہ جج نہیں ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے۔ آج اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا، یہ 200 کیس کا فیصلہ دیتا، تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کووں کو ڈال دیتے۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ ابھی تک لاء کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں، وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں، وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں، وہ کردار موجودہ دور کی صورت میں ہوں، یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر، جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بیٹھا، اور آپ کو پتا ہے 1962 کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا، اور یہ اس وقت کی اسمبلی کا اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد حسن خان 3 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سند جواز عطا کی، اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں۔ میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئیں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے، آپ سب کو گواہ کر کے، امانت کے طور پر، مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کو مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں۔ ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو۔ یہ چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسی تھے، انور خانسی صاحب۔ اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے۔ مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا، تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے۔ آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے، وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے۔ کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی۔ کس ریفرنس؟ ہم آپ کے ریفرنس، یہ شوکت علی صدیقی صاحب، ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف۔ جی he was then the senior puny judge of the نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے، ریفرنس کی، ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا، اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی۔ جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشیل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان ہمیں دی جائے، تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے۔
تو اس کے بعد بہرحال ہیئرنگ اس کی پھر دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے دو ریفرنس تھے، وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں نا، آپ نے ایک بتا دیا، دوسرا کیا تھا؟ یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا، دوسرے دو ریلیٹڈ ریفرنس تھے. جی. اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا ٹی ایل پی، اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راول پنڈی راستے بند ہو گئے تھے، اور اس پر اس پہ ریفرنس ہوا تھا. جی سر. اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. Remarks during the proceedings of the court. Remarks دیے تھے. Yes, while two complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا. ریفرنس 312 اور 313 آف 2017. اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس یہ موجودہ ہے. اچھا نہیں، یہ پہلا آفیشیل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا؟ اس کا نمبر تھا 412 242 342 سر. 342 I'm sorry. 342 آف سال کون سا ہے؟ 2015. 342 آف 2015. اور دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں، نہیں، دوسرا تو آپ نے کہا، تیسرا تو یہی ہے، یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلایا گیا ہے. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 آف 2017. اچھا، یہ ہو گئے دو. اور یہ تیسرا 313 آف 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈنشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں، نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس لیے تھے یا کوئی کمپلیننٹس تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا؟ دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ؟ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں، پھر ہمیں بتا دیں بعد میں، آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سناتے ہیں. انور گوپانگ کو سی ڈی اے کا ملازم. سی ڈی اے کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس میں. انور گوپانگ یہ سی ڈی اے کے ملازم ہیں؟ جی، سی ڈی اے کے ملازم سے. سی ڈی اے. اچھا. دوسرا کمپلیننٹ کلثوم ایڈوکیٹ تھی، جمشید دستی اینڈ کلثوم ایڈوکیٹ. دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ وہ he was a sitting MNA something at that time if I remember correctly. اور ایکس ایم این اے ایم پی اے کیا چیز؟ anyway. اور تیسرا کلثوم ایڈوکیٹ، ایک سیکنڈ. جمشید دستی ایم این اے، ایکس ایم این اے perhaps at that time. اس زمانے میں ایکس ایم اے تھے؟ اس زمانے میں MNA تھے، سٹنگ I'm MNA not تھے. sure. I'll check on that. کون سی whether at that time he کون was. سی پارٹی کے تھے؟ یہ perhaps آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ اچھا چلیں پہ تیسرا کون؟ تیسرا ادروائز آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے. جی تیسرا کون؟ کلثوم ایڈوکیٹ، پورا نام کلثوم. جی کلثوم مس کلثوم خالق ایڈوکیٹ. کلثوم خالق ایڈوکیٹ. خالق. جی خالق ایڈوکیٹ. جی یہ بھی کمپلیننٹ تھی؟ یہ بھی کمپلینٹ تھی 313 میں. اچھا آپ نے میری فورتھ ہے، یہ والا فورتھ ریفرنس ہے، یہ تھرڈ موجودہ ریفرنس جس پہ یہ ہٹایا گیا. یہ موجودہ ریفرنس جو ہے یہ اس لحاظ سے یہ فورتھ ریفرنس یا تیسرا یا چوتھا ہے یہ فورتھ ریفرنس ہے جو فورتھ کس نے فائل کیا ریفرنس؟ سو موٹو یہ اپنے طور پہ لیا گیا ہے. کس نے اپنے طور پہ لیا گیا؟ ایس جے سی. ایس اے سی. اچھا ریزیسی نے خود لیا. جی سر. تو یہ 4 ریفرنسز ہو گئے. تو ان کو آپ نے اچھا پہلے 3 ریفرنسز اس میں ہو گئے. ٹھیک اوکے. یہ جو آپ اپنے طور پہ کسی نے شکایت کی یا خود ہی اپنے طور پہ خود محسوس کیا؟ ان کو یا کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ تقریر ہوئی ہے؟ یہ شکایت کی گئی ان کے خلاف بائی پرہیپس دی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. نہیں ریکارڈ پہ کیا ہے؟ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ پہ کچھ ہے؟ رجسٹرار صاحب نے، رجسٹرار صاحب کا نوٹ ہے کس جگہ؟ کس 22 جولائی 2018 کا. کس پیج پہ؟ جی پیج پر ہے. کس پیج پہ ملے گا؟ میں سر پیش کرتا ہوں ابھی. یہ 22 پیج 8 آف دا
ये जहाँ देखिए पैरा 2 जी ये पैरा 2 ऑन पेज 1 मेरे वाली नहीं आपकी वाली है वो तो 39 पेज पे तो रेफरेंस किया है ना काउंसिल ने। जी सर ऑन पेज 38 पर देखिएगा। थैंक यू। 38 पेज 38 पर इसी दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इन द रिपोर्ट। अच्छा अच्छा नहीं आफ्टर reproducing the speech that he had made पैरा 2 में कहा on 23rd of July 2018 last 3 lines. 38 Page number 38. Secretary of the Council Registrar Page 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. the secretary of this council registrar तो ये पहले आप पढ़ रहे थे इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा एक सवाल मेरा उठता है, ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी या ज़बानी? ये ज़बानी थी ज़बानी ये ज़बानी थी लिखी हुई नहीं थी। He addressed on the invitation मैं of the इसलिए पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है इस बात की अहमियत तो हो सकता है नहीं हो, क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है, मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो जरा हम लेकिन तरीके से लिखते थे। ये फिल्मबदी थी, ये फिल्मबदी थी। ओके ठीक है। थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है, क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है। बहुत सारे बेहतर कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे आप This was an important factor to consider कि जब आप इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि तहरीरी तकरीर का एक और ही वो होता है, वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज। अच्छा अब आप पढ़ते रहे, इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे जी सर ये पढ़ना शुरू। मुझे ये कहा गया, मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फलां केस में फलां फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूँ। ये हम कौन है, हमारी मर्जी किससे मुतालिक है, हमारी मर्जी किससे मुतालिक है? इससे ISI ये ISI ने कहा ना, मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक। ISI तो एक इदारा है, किसी शख्स ने कहा, किसने? इसमें इदारे तो नहीं बोलते हैं, शख्स उसका बोलते हैं। डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है शो कॉज नोटिस के। There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier और डेढ़ साल आप ये इन दो शख्सियात पे एलिगेशन लगा रहे हैं या पूरे इदारे पे लगा रहे हैं? दो शख्सियत नहीं, दो शख्सियात इन्हें तो दो शख्सियात मिली है ना, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो एक सर खान साहब, मगर अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ही से हम लोग सीखते हैं कि उसको कम से कम पार्टी तो बनाएं। आप इसमें आपने उनको पार्टी बनाए जी। बात ये है कि वो नहीं एक सेकंड ना जी, हम ये नहीं कह रहे हैं इल्जाम पे नहीं जा रहे हैं सच्चा है झूठा है, मगर आप किसी के लिए पे भी इल्जाम, या तो आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं तो अलग बात है, कानूनी नुक्ते पे बहस कीजिए, मगर अगर आपका केस इस पे वो है कि किसी शख्सियात पे आप इल्जाम लगाना चाहते हैं, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, मगर फिर उस शख्स का कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसको भी हम सुने। जी नहीं मैं यही है, हम यही आपने अगर इन दो शख्सियात पे और पूरे दायरे पे आप नहीं इल्जाम लगा रहे तो फिर शख्सियात को अपने पार्टी को नहीं बनाया। देखिए शख्सियात जो थी ना वो उस अदारे को रिप्रेजेंट कर रही थी उस वक्त। खान साहब जी आप इदारे तो नहीं बोलते हैं ना, किसी के तहत बोलते हैं ना। अब आपकी अब चेंबर है, चेंबर तो नहीं बोलता है ना, आप लीगल ओपिनियन देंगे या आपके साथी देंगे या आपका पीएन देना चाहे वो देगा, कोई तो लिखेगा ना कागज पे, तो वो चेंबर तो एक तरह से आप हेड होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मगर अगर आप शख्सियात पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, ये मुझे बताएं। सर वही मैं बात पे आना चाहता हूँ क्योंकि सारा केस उसका दारोमदार ये है। हुआ ये था कि जब हमने जवाब दाखिल किया उसके बाद हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारा ओपन ट्रायल करें। वो बात तो ठीक है, मगर हमारे सामने जब आप इल्जाम लगा रहे हैं, हमने सर उनको बतौर विटनेस समन करना था। फिर वो तो वहाँ की बात है ना, वो बात खत्म हो गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ। अब तो आप वहाँ नहीं है ना जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हुए हैं ना जी। या तो क्या मैं सारे इल्जामात वापस लेता हूँ इनके खिलाफ, वो एक अलग बात है, फिर आपको उनको पार्टी में लाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं देखिए मेरे हमेशा से असूल रहा है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको आप पार्टी तो बनाएं,
ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے, ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے, ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے, یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں, یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. صرف گزارش, ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا, میں نہیں, اب پھر بھی میں وضاحت کر دوں. اب سول کورٹ ہے, اب ایک جہاں تک ہماری تقریر ہے ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا, اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے, اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے, صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی, بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی, تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے, ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھ, یا تو یہ الزام نہ لگائیں, ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا, میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی, ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا, جی ہاں, پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے, وہ ایک الگ بات ہے. مگر آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں, نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے, یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر, ہم آپ کو سنیں گے نہیں. گزارش دیکھ لیجیے, ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا, اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ آپ ہم سے بہتر, آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں, تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard, اتنی بڑی عدالت میں مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا, کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے, ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئی نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب, یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ, جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی, انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یعنی. جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف ISI کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں, ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. عامر خان صاحب, آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب, انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83. 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے. صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں
یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا, یہ پارٹ 2 ہے جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں اب آپ نے کسی کا نام لیا اس میں یا نہیں لیا؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا پیج 228 پر, 228 پر یہ میری ایڈڈ سیکنڈ رپلائی ہے پیج 228 پر. دیکھیے پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو, وہ آتا ہے آگے, آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو برا کرتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں, وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں, یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, برا نہ مانیے, وکیل کی بات کر رہا ہوں. یا آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں, آپ عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں, یقیناً آپ شاید پسند فرمائیں کسی جج کو, کسی اور نہ پسند فرمائیں. یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو, ہسپتال جاتے ہیں, ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو, یہ ہو, جیسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے, وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے, جو بھی ٹیچر کے متعلق. آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا, ہم شخصیات کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں, ادارے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے, ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ جرمنی میں جب فیشزم تھا وہی ادارے چل رہے تھے, جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے, وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی, وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا, ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کی ریزن میں ایکسپلین کرتا ہوں. بنانے کا نہیں سر موقع نہیں دیا گیا پہلے. اب تو ہے, دیکھیے اب تو ہے آپ کے پاس موقع. آپ نے پٹیشن اس سے پہلے بھی فائل کری تھی, اور ریپورٹڈ کیس ہے 2018 SCMR کا, اس میں تو آپ نے پٹیشن فائل کری ہے. وہ کی تھی بالکل, وہ ہے. وہ جب آپ کو پبلک وہ نہیں دی جا رہی تھی, مطلب میڈیا پہ نہیں آتا, اس کے اگینسٹ پہ ہم نے پٹیشن فائل. اس کیس پہ ایکچولی اس وقت تک یہ والا جو ریفرنس ابھی فائل نہیں ہوا تھا. اب دیکھیے نہیں وہ پہلے ریفرنس کے حوالے سے تھی, اس میں یہ کوشچن نہیں انوالو تھا. وہ دیکھیں خان صاحب, سوری, اب دیکھیں آپ بار بار ان شخص کا نام لے رہے ہیں. پیراگراف 20 میں on second visit dated 19/7/2018 Major General so and so he told, یہ تو you can't have it both ways. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. If you don't want to then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you're making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say کہ جی مجھے بڑا ظلم ہو گیا. پھر اس کے سامنے آنے دیں نا, فیس یور اکیوزر, بھائی فیس یور اکیوزر, اور یو اکیوز ہم, فیس ہم, فیس ٹو فیس. میں سر اسی کو تو ایکسپلین کرنے کی ایکسپلین نہیں کریں گے آپ. نہیں سر, پہلے بات تو سن. نہیں آپ یہ دیکھیں بنیادی کو پوری طرح دیکھیں, میری بات پوری سن لیجیے گا, پھر اس کے بعد میں عرض کروں. تو گزر گیا نا, دیکھیے میرا بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ آپ پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بھائی آپ جس کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. سر دیکھیے نا, ہم بنانے کو تیار ہے, پہلے میری ایکسپلینیشن سن لیجیے. نہیں میں نہیں چاہتا ہوں ایکسپلینیشن, اگر آپ یا بنائیں یا نہ بنائیں. جی بنانے کو ہم تیار نہیں, یا ہم پہ احسان نہ کیجیے, آپ کا کیس چلے گا نہیں آگے. ہم نے سوال کیا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے ان کو پارٹی بنانا, یا آپ نے وہاں کوشش کی اور جوڈیشل کے سامنے آپ نے کوشش کی اس کو پارٹی بنانے کے لیے, تو بات بنتی ہے.
تو اگر آپ یہ آپ پر ڈیپینڈ کریں. ہم نے تو ایک پوائنٹ ریز کے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا جس شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس کو سنے بغیر ہم آپ کو دیکھیے آپ سن لیجئے, ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا. اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں, اداروں میں اچھی شخصیات ہوتے ہیں. وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں, برا نہ مانیے, برے بھی ہوتے ہیں. ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں بالکل یہی بات کا نام ہم کیوں دیتے بات دیکھیں نہیں سوری آپ میرے متعلق باتیں کریں میری پیٹھ کے پیچھے. میں کہوں گا میرے منہ پہ کہیے یہ باتیں. میں گزارش ہم نے منہ پہ کرنی تھی تو نہیں کر رہے ہوئی. پہلے تھوڑے سے فیکٹس سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجیے نا. جی ٹھیک ہے. اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی ہے نا, کاروائی کر لی. آپ کے مطابق غلط ہوا, نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری خان صاحب, ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے, تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. اگر آپ کہ میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی ہم تو چاہتے یہ گھبراہٹ ہے. ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا, بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. آپ آپ پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. آئی ہیو گرون وائزر اینڈ آئی ایم میکنگ اے ریکویسٹ. نہیں انہوں نے بنایا, باقی لوگوں نے, صلاح الدین صاحب نے, اور ہاں. Have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Hey, but do you agree with? No, do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be party. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. Yes. Or not? آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے. اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائن کیا ہے, اپنے چیف جسٹس کو. آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی. جی کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. ہاں صاحب آپ کا پیراگراف is a respondent. We will make Justice Anwar Kansi as a party because he becomes a respondent in this case. And ہماری contention یہ تھی کہ اگر he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. خان صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں, پانی گزر گیا وہ واٹر انڈر دا برج. تو اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک. اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں, اگر دیکھیے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے بھائی کمال ہے, مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. So I'm making a request that دیکھیں نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. بس یہ بات ہے.
پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کر ہاں, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریبٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا. جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ ان کیس یہ تو میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی آبٹینڈ ان 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا. اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از ریپلائی ریسیونگ از انکوائری ان کیس دی ایس جی سی وانٹس ٹو کنٹینیو. نہیں, اوپن کا کیا مطلب؟ اوپن مینس ان اوپن کورٹ. مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں, جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی, میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ خفیہ سے چل رہا ہے, مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case. This is PLD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ, کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا Supreme Judicial Council نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرہ میں ہوئی تھی. نہیں, آپ تھے اس میں؟ جی جی, I was his counsel there. انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں, nothing. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold inquiry تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی جی جی. کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں, اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا, کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 ریپلائیز, پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملات؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر the replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. نہیں, they're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But
actually in this very judgment 2018 they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then प्रोसीडिंग्स क्या होनी है, डिटेल बता दें क्या प्रोसीडिंग होनी है. फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है. हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है. स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब. आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गलत किया. जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेगा मुझे भी तो सुन लेते. तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौले आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. ये देखिए ठीक है, बहुत बुनियादी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए. मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए. ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं. नहीं किया. बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी भी शख्स? हाँ नहीं आप जनरल बात, आप बात करें उधर, जनरल बात हो रही है. लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही. देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है. आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए. यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए दो तरीके हो सकते हैं ना. तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की. अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू. पहली बात आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन कोई तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है. ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं. अभी सवाल कुछ और है. अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं. तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना. तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें. तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू और नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे. बल्कि इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माय लॉर्ड की बातों में ऐड कर, वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की. आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं. हम अगर कोई डिसीजन देंगे इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर, अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हम इस पे से इन्फ्लुएंस होके करेंगे आपके फेवर में. अगर नहीं होंगे तो अलग बात है. तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस. बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ. सपोज हम आप ये ना समझे, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है, वही शख्स जिसके खिलाफ आपने एलिगेशन लगाए कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर तो हम बदनाम हो जाएंगे. वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलती हो, पे प्रेशर था. We'll make application for making their party. तो आप अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया. इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization was it क्या कहते हैं, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे. इंडिविजुअल हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है,
You don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say, this is what he did. You can't say the district court did this, but district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there. There may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleadment of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को. Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना. छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली. देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा. जी हम उनको फिर नोटिस करेंगे. अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं. We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है. Otherwise, if your lordship would entertain, जनवरी में रख लेते हैं. आप आराम से कर लें. कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब. नहीं सर, हमारे नहीं कैन डू इट. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें. 3rd week of January निकले सर. पता मालूम करना. देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. Okay? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear, you can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process, that's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other, it's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it. I'm requesting for that. I'm requesting. और ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ही भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस. whether रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, आई टेल यू, वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's a holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. नहीं आप नहीं से हमारी ये tomorrow is the last working day. Really? Yes.
Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So And I'll be in Karachi. on 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. क्या लिखा आपने?
full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30. Because my lord is also here. There's another bench. Is 11. ठीक है? Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay, thank you. Instead of going to Karachi. साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी पर इल्जाम न लगाएं, कानूनी नुक्ते पर बात करें, आप किसी पर इल्जाम लगाना चाहते ऊपर आप मेरी जात के हवाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना ही नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया है। आज इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता, ये 200 केस का फैसला देता, तो यहाँ के अवाम इसकी बोटियाँ नोच कर कौवों को डाल देते। यहाँ के लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जस्टिस मुनीर ने इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी तक लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। और बदकिस्मती है कि जस्टिस मुनीर का किरदार हर कुछ अरसे बाद जिंदा होकर सामने आ जाता है। वो किरदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत वाले किरदार हों, वो किरदार शाद हसन खां की सूरत में हो, वो किरदार शेख रियाज की सूरत में हो, वो किरदार मौजूदा दौर की सूरत में हो, ये सब जस्टिस मुनीर के किरदार हैं। क्या बात करते हैं ये जस्टिस मुनीर, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का इस अंदाज में सौदा किया कि जनरल अयूब खान की काबीना ने ये वजीर कानून को सौदा करके बैठा। और आपको पता है 1962 के आइन में पहली मरतबा पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़त्म किया गया। और ये उस वक्त की असम्बली का एजाज़ जाता है कि उन्होंने पहली करारदाद पेश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क के साथ होगा। इरशाद हसन खान 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की खातिर तुमने परवेज़ मुशर्रफ को सनद जवाज़ अता की, और फिर इसी तरीके से इस मुल्क की किस्मत साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूं जो मेरी अपनी ज़ात के साथ पेश आए। मैं अल्लाह को गवाह करके, आप सबको गवाह करके, अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ कि आप इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। केसों को मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। ये चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस कांसी थे, अनवर खानसी साहब। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना देंगे। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट
کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے. مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے. آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے. وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے. کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی. کس ریفرنس؟ آپ کے ریفرنس یہ شوکت عزیز کی سوال. ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف. جی he was then the senior puny judge of the. نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے ریفرنس کی. ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشیل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان ہمیں دی جائے تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے بعد 12 ہیئرنگ اس کی. پھر دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے 2 ریفرنس تھے. وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک ایک کر کے بتائیں نا. آپ نے ایک بتا دیا, دوسرا کیا تھا؟ یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا. دوسرے 2 ریلیٹڈ ریفرنس تھے جی. اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا TLP. اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی راستے بند ہو گئے تھے اور اس پر اس پہ ریفرنس ہوا تھا. جی سر, اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. ریمارکس ڈیورنگ دی پروسیڈنگز آف دی کورٹ ریمارکس دیے تھے. یس while 2 complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا. ریفرنس 312 اور 313 آف 2017. اور یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس یہ موجودہ ہے. اچھا نہیں, یہ پہلا آفیشیل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا؟ اس کا نمبر تھا 412 242 342. I'm sorry. 342 آف سال کون سا ہے؟ 2015. 342 آف 2015. اور دوسرا دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں. دوسرا تو آپ نے کہا, تیسرا تو یہی ہے یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلائے گئے ہیں. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 312 آف 2017 ہو گئے 2. اور تیسرا 313 آف 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈنشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود نوٹس کیے تھے یا کوئی کمپلیننٹ تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا؟ دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ؟ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں, پھر ہمیں بتا دیں بعد میں, آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سناتا ہوں. انور گوپانگ تھا CDA کا ملازم. CDA کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس میں. انور گوپانگ یہ CDA کے ملازم ہیں؟ جی CDA کے ملازم تھے. CDA. اچھا. دوسرا کمپلیننٹ کلثوم ایڈوکیٹ. دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ وہ he was a sitting MNA something at that time if I remember correctly. اور ایکس MNA MPA کیا چیز؟ anyway. اور تیسرا کلثوم ایڈوکیٹ. جمشید دستی MNA ایکس MNA perhaps at that time. اب اس زمانے میں MNA تھے. اس زمانے میں MNA تھے. سٹنگ MNA. I'm not sure. I'll check on that. کون سی whether at that time he was. کون سی پارٹی کے تھے؟ یہ perhaps آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ چلیں پہ تیسرا کون؟ تیسرا ادروائز آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے. جی تیسرا کون؟ کلثوم ایڈوکیٹ. پورا نام کلثوم. جی کلثوم. مس کلثوم خالق ایڈوکیٹ. کلثوم خالق ایڈوکیٹ. خالق. جی
खालिक एडवोकेट, ये भी कंप्लेनेंट थी, ये भी कंप्लेंट थी 313 में। अच्छा, आपने मेरी फोर्थ है ये वाला फोर्थ रेफरेंस है, ये थर्ड है। मौजूदा रेफरेंस जिस पे जो हटाया गया, ये मौजूदा रेफरेंस जो है ये इस लिहाज से ये फोर्थ रेफरेंस या तीसरा या चौथा है ये फोर्थ रेफरेंस है जो फोर्थ किसने फाइल किया रेफरेंस? इसो मोटो ये अपने तौर पे लिया गया है। किसने अपने तौर पे लिया गया? SJC। SJC। अच्छा, SJC ने खुद लिया जी सर। तो ये 4 रेफरेंसेस हो गए। तो इनको आपने अच्छा पहले 3 रेफरेंसेस इसमें हो गए, ठीक, ओके। ये जो आप अपने तौर पे किसी ने शिकायत की या खुद ही अपने तौर पे खुद महसूस किया उनको, या उनको कहाँ से पता चला कि ये तकरीर हुई है? ये शिकायत की गई इनके खिलाफ बाय परहैप्स द इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। नहीं, रिकॉर्ड पे क्या है? रिकॉर्ड की बात हो रही है, रिकॉर्ड पे। ये रिकॉर्ड पे कुछ है? रजिस्ट्रार साहब ने, रजिस्ट्रार साहब का नोट है। किस जगह, किस 22 जुलाई 2018 का। किस पेज पे? जी, पेज पर है। किस पेज पे मिलेगा? मैं सर पेश करता हूँ अभी। ये टाइप पेज 8 ऑफ द रिपोर्ट, ये जहाँ देखिए पैरा 2। जी, ये पैरा 2 ऑन पेज 1 मेरे वाली नहीं, आपकी वाली वो तो 39 पेज पे तो रेफरेंस किया है ना काउंसिल ने। जी सर, ऑन पेज 38 पर देखिएगा। थैंक यू। 38 पेज 38 पर इसी दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इन द रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, ये आफ्टर reproducing the speech that he had made, पैरा 2 में कहा on 23rd of July 2018, last 3 lines, 38 page number 38. Secretary of the Council Registrar 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. the Secretary of this Council Registrar। तो ये पहले आप पढ़ रहे थे, इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, एक सवाल मेरा उठता है, ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी या ज़बानी? ये ज़बानी थी, ज़बानी थी, ये ज़बानी थी, लिखी हुई नहीं थी। He addressed on the invitation मैं of इसलिए पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है इस बात की अहमियत हो सकता है नहीं हो, क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है, मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो जरा हम तरीके से लिखते थे। ये फिल्बदी थी, ये फिल्बदी थी, ओके ठीक है। थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है, क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है। बहुत सारे बातें कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे। आप This was an important factor to consider कि जब आप इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि तहरीरी तकरीर का एक और ही वो होता है, वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज। अच्छा, अब आप पढ़ते रहे, इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे पहले। जी सर, ये पढ़ना शुरू। मुझे ये कहा गया, मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं कहा गया, मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फलां केस में फलां फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूँ। हमसे कौन है? हमारी मर्जी किससे मुतालिक है? हमारी मर्जी किससे मुतालिक है? इससे ISI, ये ISI ने कहा ना, मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक। ISI तो इदारा है, किसी शख्स ने कहा, किस इसमें इदारे तो नहीं बोलते हैं, शख्स उसका बोलते हैं। डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है शो कॉज नोटिस के। There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier on date साहब आप ये इन 2 शख्सियात पे एलिगेशन लगा रहे हैं या पूरे इदारे पे लगा रहे हैं? 2 शख्सियत नहीं, 2 शख्सियात, इन्हें तो 2 शख्सियात मिली है ना, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो एक सर खान साहब, मगर अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ही से हम लोग सीखते हैं कि उसको कम से कम पार्टी तो बनाएं आप। इसमें आपने उनको पार्टी बनाए जी। बात ये है कि वो नहीं एक सेकंड ना जी, मैं हम ये नहीं कह रहे हैं, इल्जाम पे नहीं जा रहे हैं सच्चा है झूठा है, मगर आप किसी के लिए पे भी इल्जाम, या तो आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं तो अलग बात है, कानूनी नुक्ते पे बहस कीजिए, मगर अगर आपका केस इस पे वो है कि
کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں میں یہی ہے، ہم یہی آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو اپنے پارٹی کو نہیں بنائے. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی اب چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا. آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی ایم دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں ہم نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا. جی اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرے ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے. پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر بھی میں وضاحت کر لوں. اب سول کورٹ ہے، اب ایک جہاں تک ہماری تقریر ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنے گی یا نہیں بنے گی؟ جی جی. تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. اصل صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے، ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف یہ بغیر ہم آگے بڑھے یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر، ہم آپ کو سنیں گے نہیں. گزارش دیکھ لیجیے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ آپ ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت میں مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا، کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے، ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئی نہیں اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے، جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے، مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا، پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائے انہوں نے رپلائی دی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی
उस फोरम ने इनको कोई नोटिस दिया कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, जवाब दें? उन्होंने इसको पार्टी बनाया या नहीं? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोरम क्या था? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हुआ क्या, इस तकरीर में कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ ISI को जर्नलिस्ट। आप खुद कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस में मैंने 2 लोगों का नाम लिया है। जवाब में बात मेरी पूरी सुन लीजिएगा। जी। जब शो कॉज नोटिस मिला, पहले वो दिखाइए अपना जवाब तो देखें, हम देख लें आपका किधर है जवाब। अमित खान साहब, आपके जवाब के अंदर 3 लोगों का नाम कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। इनके जो जवाब, इन्होंने जो आपने जो रिप्लाई दिया है ना, रिप्लाई कौन से पेज पे है? 83 2 है। पहला रिप्लाई है, प्रिलिमिनरी रिप्लाई है 83 पेज ऑनवर्ड, और दूसरा रिप्लाई है 223 पेज पर। नाम इसमें हमने लिए हैं। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने 3 लोगों का नाम लिया है। जी बिल्कुल नाम लिए हैं। ये 27/8/2018 को जो पेज बताइए जी सफा बताइए, सफा 223 है, ये सेकंड में आएगा। पेज 223 देखिए। फर्स्ट रिप्लाई में आपने जवाब नाम नहीं लिया? जी नहीं, ये नहीं था पेज दूसरा। चलिए वो पेज 223 ये जो पेपर बुक 2 है उसमें ये पेज 223 जनाब देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जी। 223 एडिट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, और इसमें जो स्पेसिफिकली ठीक है, सही है। पेज 229 में अब आपने किसी का नाम लिया है इसमें या नहीं लिया है? नाम जी पैरा 16 देखिएगा पेज 228 पर। 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है पेज 228 पर। देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को बुरा करते हैं। नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ। ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, मैं वकील की बात कर रहा हूँ। या आप हर चीज़ पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं। अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, जैसे आमतौर पे कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। अदारे दुनिया में देखिए, अदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में चाहे फैशिज्म था, वो इदारे चल रहे थे। जब लोग ठीक हुए वो इदारे बेहतर हो गए। वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं ना, इदारे को लोग चलाते हैं। क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे? मुझे समझ नहीं आ रही बात। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बनाने का नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी, और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट पे आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी अब देखिए, आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड
یہ تو you can't have it both ways. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. If you don't want to, then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you're making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations behind someone's back and say کہ جی مجھے بڑا ظلم ہو گیا. پھر اس کے سامنے آنے دیں نا, فیس یور اکیوزر. بھائی فیس یور اکیوزر, اور یو اکیوز ہم, فیس ہم, فیس ٹو فیس. میں سر اسی کو تو ایکسپلین کرنے کی نہیں کریں گے آپ. نہیں سر, پہلے بات تو سن نہیں آپ یہ دیکھیں بنیادی کو پوری طرح دیکھیں, میری بات پوری سن لیجیے گا, پھر اس کے بعد میں عرض کروں. تو گزر گیا نا, دیکھیے میرا بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح.